جھکنے دے گا تو وعدہ پورا کیا ملتان. تو میرے ساتھ مل کے پاکستان کی آن ہے آپ, پاکستان کی شان ہے آپ, پاکستان کی جان ہے آپ, امپورٹڈ حکومت کے لیے طوفان ہے آپ, پاکستان کی پہچان ہے آپ, پاکستان کے خان ہے آپ. انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان ہے. یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا. کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو, اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ملتان آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت بہت شکریہ. شاندار استقبال. میں خاص طور پہ جس تعداد میں میری ملتان کی بہنیں نکلی ہیں, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو. میرے پاکستانیوں, کبھی بھی دنیا میں کوئی انقلاب کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس قوم کے نوجوان اور اس قوم کی خواتین انقلاب میں شرکت نہیں کرتی. اور یہ جو انقلاب, انشاءاللہ یہ جو انقلاب آ رہا ہے, میں ہمیشہ دعا کرتا تھا اللہ سے کہ اللہ ایک دن میری قوم کو جگا دے اور اس میں اتنی شعور پیدا کر دے اور اتنا اس قوم کو بیدار کر دے کہ وہ کبھی کسی مافیا کے سامنے, چور اور ڈاکوؤں کے سامنے, یا کسی سپر پاور کے سامنے اپنا سر جھکائیں. تو اللہ نے میری دعا پوری کرتی اس عمر میں. میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں جب یہاں آ رہا تھا تو بار بار مجھے پیغام آیا کہ عمران خان آپ کی جان خطرے میں, آگے شیشہ لگا لو. میں آج اپنے پاکستانیوں کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں, میرے نوجوانوں, بڑی غور سے آپ نے میری بات سننی ہے. دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیں, اور میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں, خوف, مرنے کا خوف, ذلت کا خوف, اپنی رزق یا نوکری جانے کا خوف, یہ بڑے انسان کو ایک چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے. جس نے بھی آج تک دنیا میں کوئی بڑے کام کیے, اور پاکستانیوں آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ابھی, تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جب تک آپ اس خوف کے بت کو توڑیں گے نہیں, آپ
اس کو ایک عظیم قوم نہیں بنا سکتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا کیا؟ لوگوں کو آزاد کر دیا، خوف سے آزاد کر دیا، پیسے کی لالچ سے آزاد کر دیا، میں کی پوجا کرنے والوں کو بڑے انسان بنا کے بڑی سوچ دے دی، اور وہی لوگ جن کی حیثیت نہیں تھی دنیا کی انہوں نے امامت کی. ملتان یہ غور سے سن لو، آج تک ڈرتا ہو، آج کسی فوجی نے بڑے تغمے نہیں لیے جو موت سے ڈرتا ہو. کرکٹر بھی، جو کرکٹر ہارنے سے ڈرتا ہے اسے جیتنا نہیں آتا. جس بیٹسمین کو تیز بولر سے گیند لگنے کا خوف ہوتا ہے وہ بڑا بیٹسمین نہیں بنتا. جس دنیا کے پہلے انسان نے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کے اوپر چلا تھا، ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر، جب ایک ایڈمنڈ ہلری چلا تھا تو اس سے پہلے جنہوں نے بھی کوشش کی تھی اس پہاڑ پہ چڑھنے کی، یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ فیل ہو گئے تھے. تو جب پہلے انسان نے سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا تو اپنے خوف کے اوپر قابو پایا. تو میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں کرپٹ اور بزدل حکمرانوں نے خوف دلوایا ہوا ہے کہ جب تک آپ امریکہ کے جوتے پالش نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ وہ لوگ جو اس ملک میں زیادہ، ہماری ملک کی زیادہ سے زندگی میں اس طرح کے حکمران رہے جنہوں نے سپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیکے، اپنی قوم کی آزادی کو، اپنی آزادی کھوئی، اپنی عزت کھوئی، ذلت ملی. ہمیں تکلیف ہوتی تھی کہ ہم عظیم لوگ ہیں لیکن اوپر ایسے حکمران ہیں جنہوں نے اس قوم کو ایک عظیم قوم نہیں بننے دیا. تو میں نے یہ اللہ سے کہا تھا کہ اللہ جب بھی مجھے موقع ملے، جب بھی تو مجھے موقع دے گا، سب سے پہلے میں اپنی قوم کی عظمت کو اٹھاؤں گا، اس کی عزت کو اوپر کروں گا، کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا. اور پاکستانیوں، اسی لیے یہ سازش کی گئی. سازش کی کس نے؟ 30 سال سے جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، جنہوں نے پوری کوشش کی میرے سے کہ میں ان کو NRO دے دوں، یعنی کہ جنرل مشرف کی طرح ان کے کرپشن کیسز ختم کر دوں. پوری کوشش کی، کبھی لانگ مارچ، ہر قسم کی بلیک میل، اسمبلی میں برا بلا، میڈیا کے اوپر برا بلا، ذاتیہ کے. جب یہ دونوں 11 سال انہوں نے باریاں لی تھی دونوں پارٹیوں نے، تو جنرل مشرف نے جو انہوں نے کرپشن کی تھی اپنے پہلے 11 سالوں میں، اس نے ان کے سارے کیس معاف کر دیے، NRO دیا. دونوں باہر بھاگے ہوئے تھے، واپس آئے، اور پھر 10 سال دونوں نے اس ملک کو لوٹا. ہمارا ملک کا قرضہ 4 گنا زیادہ بڑھا، 6,000 ارب سے ہمارا ٹوٹل قرضہ 30,000 ارب پہ پہنچا. اور پھر جو کرپشن کے کیسز ان کے دور میں بنے تھے، انہوں نے میرے اوپر پوری مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ میں ان کے کرپشن کیس معاف کروں. تو ملتان، مجھے یہ بتاؤ
ذرا یہ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ کیا مجھے ان کے کرپشن کے کیس معاف کرنے چاہیے تھے؟ اگر میں ان کے کرپشن کے کیسز معاف کرتا، اس کا مطلب کہ میں اقتدار میں ایک نظریے کے لیے نہیں آیا تھا، میں انصاف کی تحریک چلانے نہیں آیا تھا، اس کا مطلب میں بھی کرسی کی سیاست کرنے آیا تھا۔ جس طرح جنرل مشرف نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کو معاف کیا، تو انہوں نے پھر سازش کی، لندن میں جو بگوڑا بیٹھا ہوا تھا، ویسے نون لیگ والوں مجھے ایک جواب دے دو، کبھی نون لیگ والوں اگر سن رہے ہو مجھے اس کا جواب دو۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کبھی بھی کوئی انسانی معاشرہ کبھی گیدڑ کو بھی لیڈر مانتا ہے؟ دل میں ہونی انصاف تو ہو انصاف کہے عمران خان، جو چلی ہے اب تحریک کہ ہوگا ٹھیک یہ پیارا پاکستان۔ دل میں ہونی انصاف تو ہو انصاف کہے عمران خان، جو چلی ہے اب تحریک کہ ہوگا ٹھیک یہ پیارا پاکستان۔ تو نون لیگ والوں اگر سن رہے ہو تو خدا کے واسطے مجھے جواب دو، کبھی گیدڑ لیڈر بن سکتا ہے؟ پہلے مشرف کا دور، مشرف نے جب اس کو جیل میں ڈالا تو آصف زرداری نے کہا کہ اٹک جیل میں۔ اب یہ آصف زرداری اتحادی ہے، اس کی سٹیٹمنٹ تھی کہ منتیں کریں کہ مجھے باہر بھیج دو، اور مشرف نے اتنا ظلم کیا، اس کے کرپشن کیسز روک کے اس کو باہر بھیج دیا۔ باہر جا کے جھوٹ بولا کہ کوئی معاہدہ کر کے نہیں آیا، وہ پھر معاہدہ سامنے آ گیا 8 سال کے بعد۔ شرم بھی نہیں آئی جھوٹ بول کے۔ اس باری پھر جھوٹ بول کے، ڈرامہ کر کے، میں جی بہت بیمار ہوں، ہمیں بتایا گیا کہ یہ تو شاید جہاز پہ بھی نہ بیٹھ سکے، اتنا بیمار ہے۔ ہماری وزیر شیرین مزاری، اس نے جب بیماریوں کا سنا وہ رونا شروع ہو گئی کیبنٹ میں کہ جی بیچارے کو جانے دیں، دیکھیں نا اس کا حال، دیکھیں شکل، دیکھیں اس کی۔ کئی بیچاری بوڑھی خواتین نے جب جس طرح کی وہ شکل بناتا ہے رونے والی، انہوں نے بھی کہا جی دیکھیں خدا کے واسطے اس کو جانے دے۔ وہ چلا گیا باہر۔ جیسے ہی جہاز پہ چڑھا ایک نیا نواز شریف آ گیا، بیماری ختم، اولمپکس کے لیے ٹریننگ کرنے کے لیے۔ اور جیسے ہی لندن کی ہوا لگی تو اس کے بعد نواز شریف وہاں بیٹھ کے ایک سیاستدان بن گیا۔ تو میں نون لیگ والوں تمہارے سے آج پوچھتا ہوں، خدا کے واسطے مجھے سمجھا دو کہ ایک جھوٹا آدمی عدالت نے جس کو سزا دی ہوئی ہو، جو اربوں روپے کے گھروں میں رہتا ہو، جس کے بیٹے کہیں کہ ہم اربوں روپے کے گھر میں رہتے ہیں لیکن اب جواب دے اس لیے نہیں کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، کیسے نون لیگ والوں آپ اس آدمی کے پیچھے چل سکتے ہو؟ کیسے چل سکتے ہو؟ اور پھر یہاں بیٹھا تھا چھوٹا بھائی چیری بلاسم، تبدیلی نہ نہیں رہی، تبدیلی کوئی ہمت نہ ہارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو، چاہے مشکلیں ہزاروں، تبدیلی آ گئی ہے یارو، سنو سارو میرے پیارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو۔
تو چھوٹا بھائی لاہور ہائی کورٹ میں گیا اور کہتا کہ میں گارنٹی کرتا ہوں ایفیڈیوٹ پہ کہ یہ واپس آ جائے گا. شہباز شریف تمہیں تو اسی کو پر سزا دینی چاہیے. عدالت میں آپ نے جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا. پھر یہ یہاں بیٹھا, اس نے ادھر سے سازش کی, ساتھ مل گیا آصف زرداری. اوپر سے جو آپ سب جانتے ہیں کون ملا ان کے ساتھ, اور کون؟ ان کے ساتھ وہ مل گیا جس کے اوپر آج کل بات ہو رہی ہے اس کی قیمت بڑھانے کے لیے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا, یہ ذرا سنیں, یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ یہ اتنی ڈرپوک حکومت ہے, ڈر رہے ہیں کہ فضل الرحمان کی قیمت بڑھائی جائے اور پیٹرول کی. اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلاؤ تاکہ وہ فوج پہ پڑے قیمت بڑھانے پہ. یہ حال ہے آج. تو ان ساروں نے مل کے سازش کی, ساتھ ان کے مل گئے. جواب دیں, لوٹے آپ نے ادھر سے کتنے, اتنے زیادہ لوٹے جنوبی پنجاب سے نکلے, اور آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سب کو ڈسکوالیفائی ہو گئے. ان سب نے مل کے سازش کی. 8 مارچ کو ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو اس کا نام تھا, پاکستانی ایمبیسڈر کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو عدم اعتماد میں نہ شکست دی تو پاکستان کے اوپر مشکل وقت آ جائے گا. دھمکی دی اور کہتا کہ اگر عمران خان کو آپ نے ہٹا دیا تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. میرے ملتان کے لوگوں, کیا آپ کو امریکنوں سے معافی کی ضرورت ہے؟ اس قوم کو اس لیے کسی سے معافی کی ضرورت نہیں کہ خوددار قوم ہے. لیکن جو اس ملک میں ہماری بدقسمتی سے اشرفیہ ہے وہ ڈر گئے اور انہوں نے پوری شرکت کی. اس ملک کی ایلیٹ نے ایک 22 کروڑ کے منتخب کیے ہوئے پرائم منسٹر کو انہوں نے سب نے مل کے سازش سے ہٹایا, اور ان سب نے یہ سمجھا کہ اب تحریک انصاف اور عمران خان کی قبر کھد گئی ہے اور اب اس پارٹی کو اللہ حافظ کہہ دو. لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا پلان اللہ بناتا ہے, اور کامیاب صرف ایک ہوتا ہے. میرے اللہ کا پلان ہی کچھ اور تھا. اس نے بجائے تحریک انصاف کو انہوں نے جو دفن کرنے کی کوشش کی, اس نے ساری میری پاکستانی قوم کو جگا دیا, قوم کو بیدار کر دیا. اور وہ پاکستانیوں, آپ جو شرکت کر رہے ہیں, یہ آج یاد رکھ لیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آ رہا ہے. اب یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے اوپر 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے, 30 سال سے جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کی قبریں کھد رہی ہیں. ان کا وقت ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کی سیاست پہ جو 2 خاندانوں نے, بلکہ اور بھی
डीजल के भी खानदान ने, जिन्होंने कब्जा किया हुआ था, इन सब का वक्त खत्म हो गया। ये कौम आज जाग चुकी है, कौम जाग गई है, और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में ये जो अवाम का समुंदर आने वाला है। मुल्तान, आप तैयार हो इस्लामाबाद के लिए? मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, कुर्बान है वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे। तो मुल्तान सुने जरा हुआ क्या फिर, क्योंकि आज मेरा आखिरी जलसा है इस्लामाबाद मार्च से पहले, इसलिए मैं जरा थोड़ा आपको समझाऊं ताकि मेरी सारी कौम को समझ आए कि हुआ क्या। प्लान इन्होंने कुछ और बनाया था, अल्लाह ने कुछ और कर दिया। प्लान इन सब का था कि सारे मिलके, जो पहले से शहबाज शरीफ कह रहा था नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, इन्होंने प्लान ये बनाया था कि सब मिलके 1.5 साल मिलके हुकूमत करेंगे। इलेक्शन कमीशन को, पहले ही इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, उसको बिल्कुल अंपायरों को अपने साथ मिला के सरकारी जितने भी नौकर हैं, पब्लिक ऑफिसर्स, वो अपने रख के और हर किस्म की धांधली करके इनका ख्याल था अगली इलेक्शन ये जीत जाएंगे। लेकिन अब मुल्तान, अब क्या होगा? अब ये हो गया कि सारी कौम को जो इन्होंने बताया था कि जी ये तो बड़े तजर्बाकार हैं, ये हमारी माइशत को उठा देंगे, तो मुल्तान जब से ये आए हैं 6 हफ्ते हो गए हैं, कहते हैं जी शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे जाग जाता है। शहबाज शरीफ मेरा जो माली है वो 6 बजे जाग जाता है सुबह। 7 बजे जागने से क्या फर्क पड़ता है? डॉलर 200 रुपए पे पहुंच गया, स्टॉक मार्केट गिर गई है, हर चीज महंगी। और जब से हमजा शरीफ पहुंचा है तो मुर्गियां भी तो दुगनी कीमत हो गई है मुर्गियों की। अब पता चला है कि तजर्बा किस चीज का है। इनका सारा तजर्बा करप्शन का है। ये जब आते हैं अपना पैसा बनना शुरू हो जाता है, मुल्क मकरूज हो जाता है। अब ये जो आप सामने आए हैं, मैं अब इनसे सवाल पूछता हूं कि बड़ा जोर लगाया था और साजिश करके पिछले 1 साल से लगे हुए थे साजिश करनी। अब जब आपको हुकूमत मिली है तो जरा आप मुझे बताएं कि आपसे क्यों नहीं संभल रही, क्यों नहीं मुल्क संभल रहा? कभी वो लंदन भागते हैं, उधर वो बैठा हुआ है एक सजा याफ्ता, वो मुल्क के फैसले कर रहा है। कभी कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वो चीजें महंगी करे। कभी IMF को इस मुल्क के मसले नहीं हल कर सकते। जो एक मुल्क का निजाम तबाह करते हैं वो ठीक नहीं कर सकते। और अल्लाह का शुक्र है आज मुल्तान, मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि जो हमारे 3.5 साल में हुआ, जिस तरह की माइशत की तरक्की हुई, मैं आज चैलेंज करता हूं सबको कि इनके 30 साल में कोई वक्त बता दें जो उस तरह की तरक्की हुई हो हर शोबे में। आज किसानों के पास जो उनकी